أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ابن الربیع بتایا گیا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا، حضرت سعد ابن الربیع نے۔ تو بیوی نے جا کر کے اپنے باپ کو بتایا کہ دیکھا جس داماد کو تم اتنا لاڈ پیار کرتے ہو اس نے مجھے ایک تماچا مارا ہے۔ تو سسر صاحب کو بھی بہت غصہ آیا، اچھا ہماری بیٹی کو تماچا مار دیا۔ تو وہ اپنی لڑکی کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے شکایت کرنے کے لیے بیٹی کو لے کر کے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس وقت تک یہ آیت اتری نہیں تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ آیت اتری نہیں تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ سننے کے بعد فرمایا القصاص، کہ بھائی بدلہ لیا جائے گا۔ تم نے اس کو جو لڑکی کو تماچا مارا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دیکھو یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ نے کتنا انصاف رکھا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، ایک آدمی کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اگر کوئی خواہ کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، اگر کوئی ناحق کسی کا ناک کاٹ دیتا ہے تو اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا کاٹنے والے کا۔ والاذن بالاذن، اگر کوئی خواہ کسی کا کان کاٹ دیتا ہے تو کاٹنے والے کا کان کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دیتا ہے تو دانت توڑنے والے کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو زخم لگا دیتا ہے، کوئی عضو بدن کا کوئی عضو ضائع تو نہیں ہوا لیکن زخم لگا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ والجروح قصاص، پھر زخموں کا بھی بدلہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے وہ الگ بات ہے، قانون تو یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے گا، قتل کا، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، یہاں تک کہ دانت کا۔ اگر کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اچھی بات ہے معاف کر دینا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے اسی قاعدے کے مطابق فیصلہ سنا دیا کہ بھائی بدلہ لیا جائے گا۔ تو ان کے شوہر نے بتایا کہ حضرت میں نے بلا وجہ نہیں مارا، یہ وجہ تھی، فلاں وجہ تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ نگراں ہوتے ہیں عورتوں پر۔ یہاں پر قوام کا لفظ آیا، مرد حضرات قوام ہوتے ہیں۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، یا یوں کہہ لو کہ قوام کا مطلب ہوتا ہے
وہ آدمی جو عورتوں سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرائے، جو اپنے ماتحتوں سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرائے، اس کو بولتے ہیں قوام۔ جیسے آپ لوگ ابھی یا ہم اپنے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلا ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ بھائی سب اٹھ گئے، نماز پڑھی سب نے؟ یہ مرد کا پہلا کام ہے۔ اب آج تو کیا ہوتا ہے کہ بس چپکے سے گئے گھر میں اور رضائی میں دبک کے بیٹھ گئے، کس نے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی، کون اٹھا کون نہیں اٹھا، کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الرجال قوامون، قوام کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں پر، اپنی بیوی پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر نگاہ رکھے۔ اذان کا وقت ہو گیا، چلو جلدی سے پہلے نماز پڑھ دو، چھوڑ دو سب، نماز پڑھو پہلے، یہ ہوتا ہے قوام کا مطلب۔ اگر وہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہیں، ان سے کوئی اور گناہ صادر ہو رہا ہے تو اس پہ روک ٹوک، ظاہر ہے کہ روک ٹوک جو ہوتی ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ دیکھو مار پیٹ کا حکم نہیں دے رہا ہے قرآن کہ تم مار پیٹ کرو، وہ روک ٹوک تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ تو الرجال قوامون، مرد قوام ہوتے ہیں، نگراں ہوتے ہیں عورتوں پر۔ کیوں؟ مردوں میں ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ بھائی مردوں کو اللہ نے قوام بنا دیا، نگرانی رکھنے والا بتا دیا؟ آگے اگلے ٹکڑے میں اللہ وجہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو جو افضل بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے دوسرے پر، بھئی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اللہ جسے چاہے افضل بنا دے اور جسے چاہے مفضول بنا دے۔ افضل کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر، اور مفضول کا مطلب ہوتا ہے افضل سے کم درجے کا۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بزرگی عطا کر دے، جسے چاہے بڑائی عطا کر دے اور جسے چاہے کم عطا کرے، تو یہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے۔ اس وجہ سے بھی مرد افضل ہے۔ دوسری وجہ اور پھر مردوں کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ عورتوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو تمہارے بعض کو بعض پر، ظاہر ہے کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے مردوں ہی کے لیے خاص کی ہیں، عورتوں میں وہ نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ رسالت، نبوت، امامت، پھر امامت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، امامت کبریٰ، امامت صغریٰ، یہ ساری مردوں کی خصوصیات ہیں۔ رسالت کا مطلب رسول ہونا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب دنیا میں جو انبیاء بھیجے وہ سارے مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی، سارے مردوں کو بھیجا۔ کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبیہ ہوں۔ تو یہ مردوں کو اللہ نے ایک فضیلت دی۔ اسی طرح امامت ہے۔ امامت کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ بننا، بادشاہ وقت بننا۔ تو اللہ نے یہ خصوصیت مردوں ہی کی رکھی ہے، یا یہ شرف اللہ نے مردوں کو عطا کیا ہے کہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت ہمیشہ مرد ہی بنے گا۔ چنانچہ جتنے خلفائے راشدین ہوئے ہیں ان میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اور امامت صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے یہ والی امامت، مصلی والی امامت۔ یہ مصلی والی امامت جو ہوتی ہے نا یہ بھی بہت اونچا مقام ہے، بھلے ہی ہم لوگ اس کا مرتبہ نہ سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ خصوصیت بھی مرد ہی کو دی ہے، کسی عورت کو یہ فضیلت اللہ نے نہیں دی۔ نماز پڑھانے کا جو حق دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی امام صاحب اگر 2-4 دن کی یا 2-4 گھنٹے کی چھٹی لے کر کے چلے گئے اور نماز کا وقت آ گیا تو یوں کہہ دے کہ بھائی امام صاحب تو چلے گئے، امام صاحب کی اہلیہ تو موجود ہے، وہ پڑھا دیں گی۔ نہیں، امام صاحب مرد ہیں، وہی پڑھائیں گے۔ وَبِمَا، دوسری فضیلت، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے کہ مرد کما کما کر کے اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔
اللہ نے کمانے کی جو ذمہ داری دی ہے، اللہ نے یہ جو بوجھ، بھاری بوجھ جو ڈالا ہے، یہ مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے، عورت کے کندھوں پہ نہیں ڈالا۔ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کا نظام سنبھالے، بچوں کی پرورش ہے، بچوں کی تربیت ہے، ان کی دوا دارو کو دیکھنا ہے، ان کی صفائی ستھرائی ہے، گھر کا کھانا پکانا ہے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری باہر کی ہے، وہ کما کر کے لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو عورتوں پر فضیلت اس لیے بھی بخشی ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، دیکھو مرد شوہر کی پوری ملکیت عورت کی طرف کیسے منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک عورت جس کا یہاں سے شوہر سے، نہ شوہر کے رشتہ داروں اور خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو تو بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کو بیچاری کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کچن کہاں ہے نا۔ یہاں تک کہ جب اس کو حاجت کی، پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی فلیس کہاں ہے، مجھے وہاں لے جاؤ، غسل خانہ کہاں ہے، باتھ روم کہاں ہے، اس میں یہ جو ملا ہوا مکان ہے اس میں کون سا بھائی رہتا ہے، ذرا مجھے چھت پہ جانا ہے۔ اس کو کچھ پتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر جوں دن گزرتے جاتے ہیں تو وہ گھر کی مالکہ بن جاتی ہے، اور پھر جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شوہر کی پوری ملکیت عورت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ میں ترکہ کا جو قانون ہے اس کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تو جو دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو اصول ہے اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ شوہر کے انتقال کے بعد ساری کی ساری ملکیت پر قبضہ عورت کا ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھلے ہی شادی شدہ ہو گئے ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں سے پوچھ ٹوک کے قدم اٹھاتے ہیں کہ اماں اب کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم مکان بنانا چاہتے ہیں۔ تو ماں کی طرف سے اگر اجازت ہوتی ہے تو پھر بیٹے کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ماں منع کر رہی ہے۔ تو عورت اتنے اونچے درجے کو کیسے پہنچ گئی؟ شوہر کی وجہ سے۔ ایک ٹائم تو وہ تھا کہ گھر کے وہ کونے کو بھی نہیں جانتی تھی، اور دیکھو اب ایک وقت وہ آیا کہ وہ اس کو پورا اختیار آ گیا، گھر کا بھی باہر کا بھی۔ ظاہر ہے یہ کس کی وجہ سے آیا؟ شوہر کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آیا۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پھر اس کے بعد فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عورتوں کی تعریف کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اللہ کچھ خصوصیات بیان کر رہے ہیں جو خصوصیات عورتوں میں پائی جانی ضروری ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیک عورتیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ فرمایا فالصالحات، پس وہ عورتیں جو نیک ہوتی ہیں، جن کے اندر نیکی غالب ہوتی ہے، قانتات، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ نیک عورتوں کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے شوہروں کی پوری بات مانتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی۔ اگر کچھ کرنا ہوتا ہے تو پہلے شوہر سے پوچھتی ہیں، شوہر کی طرف سے اگر یس ہو گیا تو کریں گی ورنہ نہیں۔ یہ نیک عورت کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت حافظات للغیب، اگر شوہر گھر سے باہر چلا گیا کام کاج کے لیے، جیسے لوگ جاتے رہتے ہیں 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے، کوئی کہیں کام پہ گیا ہوا ہے، کوئی کہیں کام پہ گیا ہوا ہے، تو وہ اس لیے تھوڑے ہی گئے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ہر مہینے فون کرتے رہو کہ بس اب 5,000 بھیج دو، اب 10,000 بھیج دو، اور پیسہ جو ہے کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے، بس مزہ ہو رہا ہے، اس لیے نہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری وجہ سے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر سے غائب ہو تو نیک عورت کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے مال کی، شوہر کے گھرانے کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ سمجھ گئے؟
شوہر اگر گھر پہ نہیں ہے تو شوہر کی ہر چیز کی حفاظت، اس کے سامان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، وہ جو پیسہ باہر سے بھیج رہا ہے تو اس کا پورا حساب، تاکہ اگر شوہر پوچھنے لگے کہ کہاں کہاں خرچ ہوا تو وہ موٹے طور پر بتا دے کہ 2000 اس کے تھے وہاں دیے، 3000 اس کے تھے وہاں دیے، 1000 جو ہے بچوں کے کپڑوں میں لگا دیے، اتنے کا بل رکا ہوا تھا وہ بل جمع کر دیا، بس پھر شوہر کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، دیکھو یہ آ گئی وہ بات، یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ ایک صحابی سعد ابن الربیع نے اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا، اور پھر بیوی اتنی برہم ہوئی کہ شکایت لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی، تو حضور نے پہلے تو کہا کہ بدلہ لوں گا میں، لیکن آیت نازل ہوئی، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جو عورتیں تمہاری نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ شوہروں کو۔ اگر عورتیں تمہاری نافرمانی کرنے لگیں تو پھر نافرمانی کرنے کے بعد آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ دیکھا، اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت نافرمانی کرنے لگے نا تو بس سیدھا ڈنڈا ہے، اٹھا لو ڈنڈا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، 3 کام کرنے ہیں۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا، اگر عورت نافرمانی کر رہی ہے، زیادہ سرکشی پہ وہ آمادہ ہو گئی، بات نہیں مان رہی ہے، تو بس ڈنڈا بھی نہیں، لاٹھی اٹھا لو اور توڑ کے رکھ دو، مگر قرآن کہہ رہا ہے نہیں، 3 کام کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا کام ہے انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، جتنا بھی تم سے ہو سکے اسے سمجھاؤ، سمجھے؟ اب وہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ مان جاتی ہے یا نہیں، سمجھانے سے مان گئی یعنی اب آپ کا امتحان ہوگا، اگر آپ کے سمجھانے سے وہ مان جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور کیا چاہیے بھئی، سمجھایا ہم نے، مان گئی، بہت اچھا، آگے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھانے سے سمجھ لیتا ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اگر ہم نے سمجھا بھی لیا، بجھا لیا پوری طریقے سے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ پٹائی اب بھی نہیں کرنی ہے، پہلے اسٹیج پہ بھی پٹائی نہیں کرنی ہے، سمجھاؤ، سمجھانے سے نہیں مانتی تو پٹائی اب بھی نہیں کرنی ہے، دیکھو اندازہ لگاؤ، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب یہ کرنا ہے کہ اب جو ہے ان کو تنہا چھوڑ دو۔ تنہا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا بسترا ان کے بستر سے الگ کر لو۔ اگر ہوشیار عقل مند ہوگی تو اسی سے اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، وہ یوں کہے گی کیا بات ہے، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، میری طرف بالکل بھی اس کا خیال آ ہی نہیں رہا ہے، کیا بات ہے آخر؟ جو عقل مند ہوگی وہ اسی سے سمجھ جائے گی۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے قرآن کے مطابق۔ جو بے وقوف پھوڑ ہوگی وہ اس سے بھی نہیں مانے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اچھا اب تیسرے اسٹیج پہ آ جاؤ، اب ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اب تم مار سکتے ہو، اب پٹائی کر سکتے ہو، لیکن کتنی پٹائی کرنی ہے؟ لکڑی سے، ڈنڈے سے، چمٹا پھونکنی سے ہیں؟ نہیں، علماء کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، پٹائی کا مطلب یہ نہیں کہ لکڑی یا ڈنڈا ہاتھ میں آیا اور سر میں مار دیا اور لہو لہان ہو گئی عورت، نہیں، یا اتنی زور سے مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوہنی پھوٹ گئی، نہیں، بلکہ بہت سے علماء تو یوں کہتے ہیں کہ پٹائی کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے تو وہ مسواک مار دی، بتاؤ مسواک سے کتنی چوٹ لگے گی؟ اتنی پٹائی۔ مسواک اگر نہیں ہے، نمازی نہیں ہے آپ، مسواک رکھتے ہی نہیں ہے، تو پھر ہاتھ تو اللہ نے دے رکھا ہے نا، ایک چھوٹا سا چٹو مار دو، جو اصل ہوگی نا وہ اسی سے مان جائے گی، جو اصل ہوگی اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہاتھ پیر جوڑ کر کے
ہاتھ پیر جوڑ کر کے پٹائی شروع کر دی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہوا کیا ہوا، اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں بھائی اس نے فلاں نے اپنی بہو کو چھید دیا۔ اب بہو کو چھید دیا تو بہو ظاہر ہے فون کرے گی، موبائل تو ہوتا ہی ہے سب کے پاس، وہ اپنے گھر فون کر دے گی، پھر وہاں سے گاڑی بھر کے آئے گی کہ ہماری لڑکی کو کیوں مارا۔ نہیں، اتنا لمبا جھنجٹ نہیں جوڑنا ہے۔ مارنے کا مطلب یہی جو میں بتا رہا ہوں، مسواک ہاتھ میں ہے وہ مار دی، تھوڑا سا ایک چٹو لگا دیا، بس اتنا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ جو ہم نے 3 اسٹیج بیان کیے ہیں، اگر پہلے پر کامیاب ہو جاؤ بہت اچھا ہے، یا ان میں سے کسی پر بھی تم کامیاب ہو جاؤ تو بہت اچھا ہے، اب اس کے بعد تم ان پر کسی بھی طرح کی زیادتی نہ کرو، محبت اور پیار کے ساتھ رہو، اتنا ہی ہو گیا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تم سب پر بلند ہے، کبیرہ وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، الحمد للہ۔